کہ جب آپ کو پولیس پکڑ کے لے گئی تو پھر آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا؟ آپ کا سافٹ ویئر جو اپڈیٹ ہوا میں نے نہیں اپڈیٹ کر دیا کلام میں ایف آئی آر کلام میں جی اس سے بھی زیادہ؟ تو اب آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی میرا سافٹ ویئر اپڈیٹ کی کرنا ہے کر لون کرنا نہیں تے سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنگے کی پھر میں ویکھ لواں گا بغیرت کون ہے دلہ کون ہے پھر میں ویکھ لواں گا بغیرت کون ہے دلہ کون ہے کا فرمان ہے۔ اچھا، جس نے اسکول سے تعلیم حاصل کی آپ کے نزدیک وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے؟ آپ کو وہ ڈانس پہ جو آپ نے ڈانس کر دی پئی ہے، ڈانس پہ اعتراض ہے آپ کو، پردے پہ اعتراض ہے آپ کو، یا تعلیم پہ اعتراض ہے آپ کو؟ کس پہ اعتراض کس پہ ہے آپ کو؟ اب انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ ہوئی، آپ کے علم میں ہے نا؟ نہیں میرے علم نہیں جنگ ہوئی آپ کو نہیں پتا ہے؟ نہیں، انڈیا نے حملہ کیا اور پاکستان نے اس کا منہ توڑ جواب دیا ہے، ایسا؟ کروڑ آدمی میں سے کوئی ایک پائلٹ بنتا ہے باقی سب دھکے کھا رہے اچھا، جس کو جہاز ملتا ہے وہ تو پھر مانتے ہیں وہ تعلیم ہونی چاہیے نا؟ ہیں۔ وہ تعلیم کے بغیر بھی ہنر ہے، گاڑی کا وال جیسے آپ سائیکل چلاتے ہیں، سائیکل کے آپ کو وال سیکھنے کے لیے کیا آپ کو وہ تعلیم کی ضرورت ہے؟ بائک کا وال سیکھنے کے لیے آپ کو تعلیم کی ضرورت ہے، گاڑی چلانے کے لیے آپ کو تعلیم کی ضرورت ہے؟ اچھا، نہیں ہے نا؟ تو تعلیم کی کوئی جہاز چلانے کے بھی نہیں ہے، اب آپ کو جہاز چلانا سکھائیں اگر تو آپ سیکھ لیں تعلیم گے۔ کے بغیر میں سیکھ جاؤں گا۔ اچھا، میں نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، میں نے اسکول سے تعلیم حاصل کی ہے، ٹھیک ہے، میں نے دین کو بھی سمجھا ہے اور دنیا کو بھی سمجھا ہے الحمدللہ، جتنا بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں ایمان سے خارج ہی ہو گیا؟ مجھے تو کوئی کافر اسلام کے علاوہ کوئی دین اچھا ہی نہیں لگتا، تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ یہ پڑھایا جاتا ہے کہ اسلام نیچے؟ جو بچہ اسکول میں یہ پڑھے گا کہ اعلیٰ تعلیم انگلش ہے، ٹھیک ہے، انگلش ہے نا، ٹھیک ہے، جو یہ پڑھے گا انگریزی کو اعلیٰ تعلیم سمجھے گا، اور استاد ہی اس کی عزت لوٹ لیتا ہے زبردست، ٹھیک ہے، چوری ویڈیو بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بعد میں وہ کہتی میں جاؤں گی گھر میں بتاؤں گی، یہ کروں گی وہ کروں گی، استاد کہتا ہے یہ دیکھ تیری ویڈیو آ گئی، اگر تو گھر میں بتائے گی تو یہ ساری ویڈیو نیٹ پہ جائے گی، بتا مجھے وہ کب تک عزت لٹوائے گی، اور خاموش ہو کر لٹوائے گی، وہ قبر میں چلی جائے گی، عزت لٹواتی جائے گی، اپنا درد دل میں رکھے گی۔ تو یہ ہزاروں واقعے ایسے ہو رہے ہیں، یہ تو ایک باہر آ گیا تو آ گیا، اندر چل یہ زنا بدکاریاں چل رہی، پوچھو ان کو کلہ مطلاق کی قسم دے کر پوچھو کیا چل رہا ہے۔ جو اسکول کالجز سے آپ کو اختلافات ہیں کہ وہاں پہ یہ کام برائی ہوتی ہے، موسٹلی کیسز آتے ہیں کہ کسی مدرسے میں کسی عالم دین نے، قاری صاحب نے کسی بچے کے ساتھ ریپسٹ کیس بھی آ جاتے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ بچوں کو مدرسے میں بھیجنا بند کر دیں، اور وہ بیوی جو ہوگی وہ ان پڑھ ہوگی یا پڑھی لکھی ہوگی؟ بیوی دین کی تعلیم حاصل اس کو پردے اور شرم حیا والی ہوگی، اسکول پڑھی تو میں نہیں لے سکتا، اچھا، اس کا اعتبار نہیں چاہے ہے، وہ پردہ بھی کرتی وہ ہوگی، پاک دامن ہے یا نہیں ہے، اسکول والی کا کچھ اعتبار نہیں۔ علامہ اقبال شیطان دی بولی دسدا پہ شیطان رب نو کہندا پہ یا اللہ اے جڑا آسمان بنایا نا دنیا والا، جی جی، ایندے تھلے مینوں کسی نے گمراہ کرن دی ضرورت نہیں ہے، اے جڑے جمہوری شیطان بیٹھے ہیں نا کافی نے، یہی کافی نے، ہاں، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو اور گیا۔ سارے ارباب سیاست یہ سارے شیطان نے تو اپنی شادی کے لیے کوئی کلام لکھا آپ نے لکھا ہے۔ تو سنائیں اپنی شادی میں کا؟ شادی پہ سناؤں گا پہلے تو تھوڑا سا سنا دیں، بھائی کی ریکویسٹ میں بھائی آیا آپ کے پاس، تھوڑا سا کلام سنائیں آپ، شادی پہ کیا ہوگا؟ میں شادی میں کلام میں دعوت دی ہے، کس نے آنا کس نے نہیں آنا۔ ہاں وہ ذرا سنائیں آپ، سنائیں۔ ہر غیرت مند انسان آوے ہے شادی حسن اقبال دی، کوئی دلانا مہمان آوے ہے شادی حسن اقبال دی، عزت اپنی رول کے بندا جیڑا شہن سکندر، ڈھینو کالج گھلن والا میرے گل دے اندر، میرے گل دے اندر بالکل نہ مالا پانا آوے ہے شادی حسن اقبال دی، کوئی دلانا مہمان آوے ہے شادی حسن اقبال دی۔ اچھا، آپ کا پسندیدہ نعت خواں کون ہے؟ اعظم قادری ہے، قاری شاہد محمود ہے، شہباز قمر شہباز ہے، اس طرح کر کے نام ہے، ایک بڑے مشہور ہیں، آپ کا پسندیدہ کون ہے جس کے آپ کلام زیادہ سنتے ہیں؟ یہ جو آپ نعت خان بتا رہے ہیں جی جی، ان کو میں نعت خان نہیں بولتا، ان کو میں نعت خون بولتا ہوں، یہ نعت خون کر دیتا۔ یہ جو آپ کلام پڑھتے ہیں یہ موسٹلی وہ دیکھ لیں وہ گانوں کی مشابت ہوتے ہیں، گانوں کی مشابت ہوتے ہیں، جیسے کہ سدھو موسے والے کا سانگ ہے، اب آپ کو لوگ سدھو مدرسے والا کہتے ہیں، آپ بھی تو کلام کو کاپی کرتے ہیں، اس طرز کو کاپی کرتے ہیں، تو کیا یہ درست ہے؟ ویسے میری خواہش ہے، 3 اینکر ہیں اس وقت سوشل میڈیا کے بہت بڑے اینکر جو ہیں،
ارشاد بھٹی صاحب, ریحان طارق صاحب, یاسر شامی صاحب, کس کو آپ کی خواہش ہے کہ انٹرویو دینا چاہیں گے آپ؟ مجھے کسی کو خواہش نہیں ہے کہ وہ میرا انٹرویو آ کر لیں. ان کو خواہش ہے, وہ آ رہے ہیں بار بار مجھے کہہ رہے ہیں انٹرویو دے انٹرویو. یاسر شامی کہہ رہا ہے, وہ دوسرے بھی کہہ رہے ہیں. ریحان طارق, مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے. ریحان طارق بار بار, ریحان طارق نے بھی رابطہ کیا, وہ کہہ رہا ہے مجھے انٹرویو دو, یہ وہ کرو. لیکن میری دلچسپی اس کام میں نہیں ہے. یہ چاہتے ہیں کہ ہم مشہور ہو جائیں اور ہمیں ویوز ملیں, ہم شہرت حاصل کریں. ہمارا مقصد شہرت حاصل کرنا نہیں ہے, ہمارا مقصد ہے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانا. آپ کو سب سے زیادہ عالم دین کون سے پسند ہیں؟ عمران آسی صاحب, مفتی حنیف قریشی صاحب, علامہ الیاس طاق قادری صاحب. میں ان تینوں میں سے کسی کو بھی پسند نہیں کرتا. یہ تینوں شیطان ہیں, ٹھیک ہے. اور جو سب سے بڑا شیطان ہے وہ الیاس قادری ہے, جو چندہ اکٹھا کر کے دیکھیں نا, کبھی اس نے یہ حدیث بیان نہیں کی کہ منبر پر, یہ جو لا یدخل الجنت دیوس, بغیرت دیوس جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا, کبھی انہوں نے بیان کی ہے. اپنے چندے کی تو انہوں نے بہت تلفظ کے ساتھ لگایا تھا, چندہ صدقہ 70 قسم کی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے, صدقہ بندے کی عمر یعنی ایج کو بڑھاتا ہے. وہ تو لگائی ہوتی ہے انہوں نے تاکہ مال آ رہا ہے. کبھی یہ حدیث بیان کی ہے, یہ خبیث مولوی ہیں, یہ جہنم میں گھڑیس پھینکے جائیں. یہ جی ہاں, نہیں تو یہ حدیث انہوں نے بیان کی ہے کہ عمر بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں عثمان خاکی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ٹاک. آج جس پرسنالٹی کے ساتھ میں موجود ہوں ان کو تعارف کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. حسن اقبال چشتی صاحب, ان کے کلام آپ سنتے رہتے ہیں. ابھی ریسنٹلی بھی ان کا ایک کلام جو نا ریلیز ہوا ہے FIR کے نام سے, تو بڑے خوفناک قسم کے دھماکہ خیز کلام پڑھتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں پیارے بھائی, خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ سنائیں. ٹھیک ہے. اچھا پیارے بھائی, مجھے یہ بتائیے, آپ کی سب سے پہلے نا میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ کی ایجوکیشن کیا ہے؟ آپ کی کون سی ایجوکیشن؟ ایجوکیشن کون سی ہوتی ہے؟ دینی ایجوکیشن یا دینی دنیاوی دونوں آپ بتا دیں, دونوں بتا دیں. دنیاوی میری ایجوکیشن کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں اسکول پہ لانت بھیجتا ہوں تو میں کیسے اسکول پڑھاؤں گا؟ اسکول جاؤں گا کیسے جب لانت بھیجتا ہوں؟ تو دینی تعلیم میری الحمدللہ, میں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے اور اس کے بعد میں نے الحمدللہ فرضی علم جو ہے وہ میں نے مکمل کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو مجھے یہ بتائیے, آپ کا آمدن کا ذریعہ کیا ہے؟ آپ کا کمائی کہاں سے آتی ہے آپ کی؟ کمائی جو میری ہے وہ میرے بھائی کاروبار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ان سے میں لیتا ہوں. ہمارا گھر کا وہ کاروبار ہے, ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں الحمدللہ. تو باقی یہ جو یوٹیوب سے وغیرہ سے آتے ہیں وہ میں اپنی ضرورت کے تحت استعمال کرتا ہوں. بقایا جو ہوتے ہیں وہ غریبوں یتیموں کو دے دیتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. تو آپ کی فیملی میں سے بھی کوئی لوگ پڑھے ہوئے ہیں ویسے؟ دینی تعلیم حاصل کی, انہوں نے دنیاوی نہیں کی. تو یہ جو اختلاف آپ کو ہے اہل محلہ سے بھی ہے, آپ کے گاؤں میں اسکول بھی ہے, آپ کے شہر میں اسکول کالجز ہیں, تو آپ کو سب سے اختلاف ہے؟ ظاہری بات, جو میں نے کلام پڑھا ہے ٹھیک ہے, وہ بھائیں, چاہے میرے محلے میں ہو, چاہے وہ باہر ہو, چاہے وہ بازار میں ہو, شہر میں ہو, میرے شہر میں ہو, جہاں پر بھی ہو, وہ اعتراض آپ پر ہی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو وہ ڈانس پہ جو آپ نے ڈانس کر دی پئی ہے, ڈانس پہ اعتراض ہے آپ کو, پردے پہ اعتراض ہے آپ کو, یا تعلیم پہ اعتراض ہے آپ کو؟ کس پہ اعتراض, کس پہ ہے آپ کو؟ مجھے اعتراض سکول کی تعلیم پر بھی ہے. ٹھیک ہے. تو ڈانس تو بعد میں کرواتے ہیں نا, پہلے وہ ایمان سے خارج کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جو مسلمان پڑھنے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے میں نے بتایا تھا, وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں جب 500 سال پہلے کافر ہارا تھا مسلمانوں سے, صلاح الدین ایوبی سے, تب اس نے سوچا تھا کہ اب میں ان کو سکول اور کالج کے ذریعے بغیرت بنا دوں گا, ایسا بغیرت بناؤں گا کہ یہ جنگ لڑنے کے قابل ہی نہیں رہیں گے, یہ بغیرت بن جائیں گے. تو بغیرت ظاہری بات ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا, نبی پاک کا فرمان ہے. اچھا, جس نے اسکول سے تعلیم حاصل کی آپ کے نزدیک وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, ایمان سے خارج ہے؟ اگر وہ اسکول کو جائز سمجھتا ہے, اس کو ٹھیک سمجھتا ہے, تو وہ ایسے ہی ہے. اگر وہ اسکول کو حرام سمجھ کر پڑھ رہا ہے پھر اس کا ایمان بچ جائے گا. دیکھیں نا, اعلیٰ تعلیم کون سی ہے؟ کون سی ہے؟ آپ کس کو اعلیٰ تعلیم کہتے ہیں؟ بہترین انسان وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا, سمجھا, آگے تبلیغ. لیکن یہ اسکول والے اعلیٰ تعلیم انگریزی کو کہتے ہیں. نہیں, تو آپ خود بتائیں نا, انگریزی کو کہتے ہیں. تو پیارے بھائی وہ ساتھ وہ انگلش کو اعلیٰ تعلیم, اسلامیات بھی تو ہوتی ہے نا, اردو بھی ہوتی ہے نا. اسلامیات کے کتنے نمبر ہے جی؟ اسلامیات کے کتنے نمبر ہیں؟ اچھا, اگر اس کے نمبر بڑھا دیں تو آپ یہ بتائیں. نہیں, آپ اسلامیات کے کتنے نمبر ہیں؟ اسلامیات کے 75 ہوتے ہیں, 150 نمبر ہوتے ہیں. 75 نہیں ہوتا, اس کے 50 ہوتے ہیں. اچھا, اس کے 50 ہیں. اگر اس کے 75 کر دیے جائیں تو پھر ٹھیک ہے. تو انگلش کے کتنے ہیں؟
इंग्लिश का मेरा ख्याल 100 होते हैं. तो फिर ऊपर चली जाएगी इंग्लिश. ठीक है, ये थोड़ा सा मसला आपको जिस वजह से इतना ज्यादा खतरनाक. नहीं, ये मसला नहीं है, सब मसला ही मसला. स्कूल है ही मसला मुसलमान के लिए. अच्छा, जब से स्कूल कॉलेज आए हैं मुसलमान को अपनी इज्जत शर्म हया सब भूल गया. इसको ये भी नहीं पता ये ट्राउजर ऐसे पहन रहा है, ये शर्टें ऐसी पहन रहा है, ये लिबास ऐसा पहनता है जिसमें आगे से और पीछे से इसकी शर्मगाह ज़ाहिर नजर आ रही है, और वही अपनी माँ बहन बेटी के सामने पहन रहा है. तो ऐसा इंसान जो अपनी माँ बहन बेटी के आगे नंगा हो गया, वो मुसलमान की इज्जत कैसे बचाएगा जो अपनी इज्जत नहीं बचा सका. अच्छा, अब मुझे ये बताइए, आप जो सलाहुद्दीन यूबी रहमतुल्लाह अलैह की बात कर रहे हैं, आप वैसा इन्वायरमेंट, वैसा माहौल आप चाहते हैं कि तलवारों के साथ लड़ाई हो, उस तरह का तौर तरीका हो, आप ये चाहते हैं? ज़ाहिर बात है वो दौर बहुत अच्छा था. तलवार जो है वो फर्क करती थी, ठीक है, किसको मारना किसको नहीं मारना. ठीक है. ये जो अब दौर आ गया, इसने तो जो आ गया बम फेंका सब गए. अब तो बम का दौर, अब तो जदीद दौर है, तलवार जरूरी है कि तलवार भी साथ. अल्लाह पाक दौर बदल सकता है, अल्लाह पाक कादिर है हर चीज पर. वो दौर बदलेगा. मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में फिरौन का दौर था, तो अल्लाह पाक ने दौर बदल दिया. वही हुकूमत जो फिरौन के पास थी, अल्लाह पाक ने फिरौन से लेकर मूसा अलैहिस्सलाम को दे दी. वही मुल्क मूसा अलैहिस्सलाम को दे दिया जो फिरौन, जिस पे फिरौन मुसल्लत था. अब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग हुई, आपके इल्म में है ना? नहीं, मुझे मेरे इल्म नहीं है. जंग हुई, आपको नहीं पता है? नहीं. इंडिया ने हमला किया और पाकिस्तान ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है. उन्होंने उधर से रॉकेट फायर किए हैं. भाई मुसलमान का इतना बड़ा दुश्मन इंडिया नहीं है जितना बड़ा वो यहूदो नसारा. ला या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्ताखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बअदुहुम औलिया बअद. अल्लाह पाक कुरान में फरमा रहा है कि ऐ मुसलमान, ऐ ईमान वालो, यहूदो नसारा को अपना दोस्त ना बनाओ, यहूदो नसारा को अपना दोस्त ना बनाओ, जिसको कुरान मना फरमा रहा है. ठीक है, कुरान ने ये तो नहीं कहा हिंदुओं को अपना दोस्त ना बनाओ, इंडिया वालों को ना बनाओ, सिखों को ना बनाओ. यहूदो नसारा का नाम है, यहूदी और ईसाई, इन्होंने कुरान कह रहा है दोस्त ना बनाओ. तो देख लें ये जितने हैं, ये अंग्रेज़ को पसंद करते हैं, यहूदियों को पसंद करते हैं, ईसाइयों को पसंद करते हैं. तो जिसके ये पसंद करेंगे, तो जिसकी ये मुशाबत करेंगे, उसी के साथ ये उठाए जाएंगे क़यामत वाले दिन, उसी के साथ जहन्नम में फेंके जाएंगे. ठीक है. अच्छा, अब मुझे ये बताएं, आज दौर जो है ना, लड़ाई हो रही है बम के साथ, जहाज़ों के साथ, टैंकों के साथ. टैंकों का भी दौर अब पीछे चला गया. तो आप ये समझते हैं कि जहाज़ जो उड़ाना है बगैर तलीम के, हसन इकबाल चिश्ती साहब कैसे उड़ा सकेंगे? जहाज़ उड़ाने की ज़रूरत पेश आ जाए आपको, यहूदी के साथ आपकी लड़ाई हो जाए, वो यहाँ से बहुत दूर रहते हैं, आप घोड़े पे जाएंगे या जहाज़ पे जाएंगे? मुझे ये बताएं, जहाज़ मैं चला के जाऊँगा? आपको अगर चलाना पड़ जाए, आप भी तो चला सकते हैं, वो इंसान ही होते हैं, पायलट जो होते हैं वो भी तो चला सकते हैं ना. अब दौर जहाज़ का नहीं रह गया. अब दौर जहाज़, अब दौर यहाँ से लोकेशन लगाओ और बम मिसाइल फेंक दो. ठीक है. अच्छा ठीक है, वो जो लोकेशन लगानी है, हाँ. वो जो मिसाइल और बम बनाना है, वो कैसे बनाएंगे? वो अच्छा मुझे ये जरूरत नहीं बताएं, है. ये जितने स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहे हैं सब वो मिसाइल पर बैठे हैं, जहाज चला रहे हैं. ये बेचारे पढ़ के वो धक्के खा रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही. करोड़ों में एक को मिलता है जहाज. अच्छा, करोड़ आदमी में से कोई एक पायलट बनता है, बाकी सब धक्के खा रहे हैं. अच्छा, जिसको जहाज मिलता है वो तो फिर मानते हैं वो तलीम होनी चाहिए ना. वो तलीम के बगैर भी हुनर है. गाड़ी का वाल, जैसे आप साइकिल चलाते हैं, साइकिल के आपको वाल सीखने के लिए क्या आपको वो तलीम की ज़रूरत है? बाइक का वाल सीखने के लिए आपको तलीम की ज़रूरत है. गाड़ी चलाने के लिए आपको तलीम की ज़रूरत है. अच्छा, नहीं है ना? तो तलीम की तो कोई जहाज चलाने के भी नहीं है. अब आपको जहाज चलाना सिखाएं अगर, तो आप सीख तलीम जाएंगे. के बगैर मैं सीख जाऊंगा. सीख जाएंगे. हाँ. वो जो सिखाने वाला इंग्लिश में बात करेगा आपके साथ, वो उर्दू में करे ना, वरना इंग्लिश में करे. यार. अच्छा मुझे ये बताएं, अब यहाँ से आप चले जाते हैं दूसरे ममालिक में, वहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, ठीक है, तो उनको आपने हक बयान करना है, दीन बयान करना है, इस्लाम बताना आपने. सुन ले वो बताना है. तो वो बोलते हैं इंग्लिश, आप बोलते हैं उर्दू, तो इंग्लिश तो उनकी मादरी ज़बान है, तो आप उनको जाके कैसे तबलीग करेंगे, कैसे दीन सिखाएंगे, कैसे इस्लाम के मतलब बताएंगे? बताएं आप मुझे ये बताएं. आप ये कह रहे हैं कि ये स्कूल पढ़ के जाएंगे और अंग्रेज़ों को कलमा पढ़ाएंगे? मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपको इतराज़ है तलीम पे? हाँ. तलीम, तो तलीम की मैं बात कर रहा हूँ. जी. तलीम पढ़ेंगे तो फिर अंग्रेज़ों को कलमा पढ़ाएंगे. तो पहले आप ईमान से खारिज हो जाएंगे, फिर उनको कैसे मुसलमान करेंगे? अच्छा, तलीम हासिल करने से ईमान से खारिज? भाई जब वो कह रहे हैं आला तलीम है, कुरान मजीद आप देखें ना, कुरान पाक को बगैर वजू के हाथ लगाना जायज़ है? ठीक हो गया, बगैर वजू के हराम है ना. ठीक. इस्लामियात में कुरान पाक की सूरतें हैं. ठीक है, बिल्कुल है. कोई मास्टर दुनिया का खड़ा होकर मुझे ये बताए कि मैं जब इस्लामियात पढ़ाता हूँ खुद भी वजू करता हूँ, पूरी क्लास को वजू करा के पढ़ाता हूँ, खड़ा होकर कहे. ठीक है.
अगर वजू करा पलीतों के हाथ में कुरान देना क्या कुरान की बेरुमती नहीं, कुरान की गुस्ताखी नहीं है? अगर वजू करा कर वो पढ़ाना शुरू कर दें फिर तो मान जाएंगे कि नहीं? फिर तो थोड़ी सी तबीयत ठंडी हो जाएगी कि नहीं? कि तब भी गुस्से में ही रहेंगे आप? बताएं आप। भाई ये बताए, फिर वो पीछे बैग उन्होंने पहने होते हैं, ठीक है, पीछे बैग पहना फिर वो होता है। कुफर करवा रहे हैं इनसे, कुफर करवा ठीक है, कुफर। आप मुझे ये बताएं, जी जो इंसान कुरान को अदना समझेगा, दीनी तालीम को अदना समझेगा और अंग्रेजी तालीम को आला समझेगा, ठीक है, आप मुझे बताएं वो मुसलमान रहेगा? अच्छा उन्होंने बोला है कि अफजल तालीम जो है अंग्रेजी है और बाद में आप वो ये बताएं, ये कहते हैं वो कहते हैं आदम साहब जा रहे थे इंग्लिस्तान में आला तालीम हासिल करने के लिए तो आप मुझे बताएं आला तालीम किसको बोला जा रहा है? ठीक कुरान को बोला जा रहा है या अंग्रेजी को बोला जा रहा है? ठीक है, तो जब मुसलमान अंग्रेजी को आला समझेगा, कुरान को अदना समझेगा, जैसे वो साबित कर चुके हैं, इस्लाम याद के 50 नंबर है, अंग्रेज और इंग्लिश की किताब के 100 से ऊपर नंबर है। ठीक है, अगर 100 से ऊपर इंग्लिश के नंबर हो जाते हैं, इस्लामियात के नंबर इंग्लिश से ऊपर हो गए और आला तालीम इस्लामियात को अगर समझना शुरू कर दें तो फिर तो दुनियावी तालीम को आप मान लेंगे कि नहीं? उन्होंने ये नहीं करना कभी भी। अगर वो कर लें ऐसा अगर हो जाए तो फिर मान लेंगे आप तालीम को? तो आप ये कहते हैं बेईमान जो बंदा है वो वुजू करके कुरान जी को पढ़ेगा, तो वो एक सिस्टम बन जाएगा ना। अच्छा मुझे अब ये बताएं, यूट्यूब चलाते हैं आप? मैं नहीं चलाता, चले आप नहीं दोस्त चलाते हैं। दोस्त चलाते हैं। जो आपके दोस्त अहबाब हैं यूट्यूब चलाते हैं, ये यूट्यूब क्या होती है, कैसे थंबनेल बनता है, कैसे लिखा जाता है, कैसे अपलोड करते हैं, कैसे पैसे निकालते हैं, कहाँ पैसे जाते हैं, कहाँ से पैसे लेके आते हैं, ये सारा एक बाकायदा तालीम है। क्या ये मदरसों में तालीम दी जाती है? अगर ये तालीम ना होती तो यूट्यूब से आपको पैसे कभी नहीं यूट्यूब की तालीम के, यूट्यूब चलाने के बगैर मैं रह लूँगा, ठीक है, मैं जी लूँगा। ठीक है, कुरान मजीद की तालीम हासिल करने के बगैर मेरी निजात है कब्र में? ठीक है, बताएं। लेकिन आपने जो कलाम है, अपने कलाम पढ़ा है, आपको पता है सबसे बड़ा जो सोर्स है, जो प्लेटफॉर्म है, वो आपका टिकटॉक है, आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था। और ये तो आज है, पहले भी तो चलता था जैसा। पहले कलाम आप कहाँ पढ़ते थे? आप पहले अवाम में पढ़ते थे, अवाम में पढ़ते थे। अब सिर्फ उतनी ही तब अवाम सुनती थी, ऐसे ही है ना? अब आपको इंडिया में लोग सुनते हैं, अच्छा, आप बाहर के ममालिक में लोग सुनते हैं ना, यहाँ के तो नहीं सुनते ना, बाहर बैठे सुनते, कहाँ से सुनते हैं? तरक्की उसने दी है, तरक्की को मानते हैं ना आप? तरक्की कैसे आती है? तालीम से आती है यार। उसके साथ उसने पैंट पहना दी ऐसी जिसके साथ ये नंगा हो गया है, ठीक है, तो फिर उस तरक्की का क्या फायदा? अच्छा अपना ईमान बचा के स्कूल पढ़ लवे। हाँ, अब हुई ना बात, यानी कि आपको तालीम से कोई इख्तलाफ नहीं है, आपको तौर तरीके से इख्तलाफ है। काफरा नो महकूम बना के आप हक मान के पढ़ सकते हो, जो काफर आजाद है फिर तुम पढ़ोगे तो काफर कर देंगे, बेईमान कर देंगे, ठीक है। अच्छा वो अगर पैंट नहीं नहीं बात भी हदीस है, हयात ईमान इकट्ठे रहते हैं, दोवें चीज़ां, एक चीज़ भी गई तो दूसरी चीज़ निकल। अगर हया गया तो ईमान भी नाल गया, अगर ईमान गया तो हया भी नाल गया। दसो जेड़े लोग नंगे होए पैन मावा बहना के वो हया वाले ने? ठीक है, नहीं हया वाले, नहीं, ठीक हो गया। अच्छा मैंने पैंट शर्ट पहनी हुई है, ठीक है, मैंने स्कूल से तालीम हासिल की है, ठीक है, मैंने दीन को भी समझा है और दुनिया को भी समझा है अल्हम्दुलिल्लाह, जितना भी एक तालिब इल्म की हैसियत से, ठीक है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं ईमान से खारिज ही हो गया? मुझे तो कोई काफर इस्लाम के अलावा कोई दीन अच्छा ही नहीं लगता, तो कैसे आप कह सकते हैं कि वहाँ पे ये पढ़ाया जाता है कि इस्लाम नीचे? जो बच्चा स्कूल में ये पढ़ेगा कि आला तालीम इंग्लिश है, ठीक है, इंग्लिश है ना, ठीक है, जो ये पढ़ेगा अंग्रेजी को आला तालीम समझेगा और कुरान की तालीम को अदना समझेगा, वो मुसलमान है? नहीं, जो ये समझेगा वो तो जाहिर बुरी बात है। जो लोग एक 40 नंबर है और दूसरी तरफ एक तरफ 40 नंबर 50 है, दूसरी तरफ 100 नंबर है, तो लोग किस तरफ दौड़ेंगे? बताएं, 50 की तरफ दौड़ेंगे या 100 की तरफ दौड़ेंगे? बताएं मुझे आप एक समय, ठीक है, किस तरफ दौड़ेंगे? सही, वो कहेंगे यार 100 नंबर हमारा होना चाहिए, 100 इंग्लिश के हैं, 100 इंग्लिश की तरफ दौड़ेंगे, ठीक है, जब इंग्लिश की तरफ दौड़ेंगे तो कुरान जीत का अदना हो गया, ठीक है। आपको ये फिर इतराज हुआ ना खाली कि इसके भी नंबर जो है ना, लेकिन इसका मुतालबा करना, ये स्कूलों में इनको पाकी नापाकी और पलीती का भी नहीं पता, इनको पाकी का भी नहीं पता है, ये ना इनको वुजू का पता, ना इनको गुस्ल का पता। किसी एक 16 पढ़े को खड़ा करके उससे पूछ के गुस्ल कैसे होता है इसलिए इस्लाम के मुताबिक, किसी स्कूली कालजी को पूछ ले जाके कपड़ा शरीयत में नापाक हो जाए तो उसको पाक कैसे करना है, अगर शरीयत के मुताबिक बता दे तो मैं मान जाऊंगा, फिर मान जाएंगे आप? यानी कि ये अगर हिस्सा बना लें, सिर्फ ये पोर्शन बना लें, नहीं, फिर ठीक है, नहीं है ना, वो सारा निज़ाम ही गलत है स्कूल का। अब देखे ना, जो बच्चा
کالا للا لنگڑا ہوگا اس کو مدرسے میں بھیجیں گے، جو خوبصورت اچھا ذہین ہوگا اس کو اسکول میں بھیجیں گے. اور مدرسے میں آپ نے دیکھا ہے صبح نماز فجر ہوتی ہے، اس کے بعد ہر مسجد میں اعلان ہو رہا ہوتا ہے. جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں ان کے والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو جلدی جلدی مسجد میں بھیج دیں. ٹھیک ہے. جو بچے مسجد میں قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کے والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو اٹھا کر جلدی جلدی مسجد میں بھیج دیں. ٹھیک ہے. کبھی آپ نے اسکول میں اعلان سنا ہے؟ جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں ان کے والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو جلدی جلدی اسکول میں بھیج دیں. ادھر خود بھیج دیں، ادھر مولوی اعلان کر رہے ہیں پھر بھی نہیں ادھر جا رہے. ان کی توجہ کس طرف ہے؟ یعنی کہ دکھ درد شکوہ آپ کو صرف یہ ہے، باقی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، تعلیم حاصل کرنی چاہیے اور دین کے اور لمٹ کے جو بھی دائرے میں رہ کے تعلیم حاصل کریں. پھر تو اتفاق حسن اقبال چشتی صاحب کو اتفاق ہے نا. پھر تو تعلیم بھائی ان کا اعتماد نہیں، ان پر اعتماد نہ کرو آپ. یہ تعلیم یہ دیکھو پنجاب کالج میں انہوں نے کیا کیا، یونیورسٹی میں کیا کیا. ایک استاد ہے، یہ موبائل کا دور ہے. ٹھیک ہے یار آپ کو عزت قیمتی ہے، آپ کو تعلیم قیمتی ہے؟ بتائیں مجھے کیا چیز قیمتی ہے؟ قیمت زیادہ کس کی ہے، تعلیم کی یا عزت کی ہے؟ ٹھیک ہے عزت کی ہے نا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں ایک موبائل کا دور ہے، عورت جاتی پڑھنے استاد کے پاس، استاد ہی اس کی عزت لوٹ لیتا ہے زبردستی. ٹھیک ہے. چوری ویڈیو بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بعد میں وہ کہتی میں جاؤں گی گھر میں بتاؤں گی، یہ کروں گی وہ کروں گی. استاد کہتا ہے یہ دیکھ تیری ویڈیو آ گئی، اگر تو گھر میں بتائے گی تو یہ ساری ویڈیو نیٹ پہ جائے گی. بتا مجھے وہ کب تک عزت لٹوائے گی اور خاموش ہو کر لٹوائے گی. وہ قبر میں چلی جائے گی، عزت لٹواتی جائے گی، اپنا درد دل میں رکھے گی. تو یہ ہزاروں واقعے ایسے ہو رہے ہیں. یہ تو ایک باہر آ گیا تو آ گیا، اندر چل یہ زنا بدکاریاں چل رہی. پوچھو ان کو کلمہ طلاق کی قسم دے کر پوچھو کیا چل رہا ہے. اسکول کالج والوں سے پوچھو، یونیورسٹی والوں سے پوچھو کیا چل رہا ہے اندر. اچھا یہ آپ کو بتائیں گے. یہ زنا کے اڈے ہیں، زنا کے اس وجہ سے ادھر نہیں بھیجنا چاہیے. ہاں بھائی اس دور میں اپنی عورت کو دیکھو نا. حضرت جنید بغدادی کو کسی نے پوچھا کہ کیا غیر محرم دے کولوں عورت پڑھ سکتی ہے، تعلیم حاصل کر سکتی؟ ٹھیک ہے. انہوں نے آخیا پڑھن والی رابعہ بصری ہوئے، پڑھاون والا حسن بصری ہوئے، جتنے پڑھیا جا رہا ہو خانہ کعبہ ہوئے، جو پڑھا رہے ہوں جو جیڑی چیز پڑھ رہے ہوں وہ قرآن مجید ہوئے تو پھر بھی حرام غیر محرم. میں پہلے کیا کہ عورت دے 4 استاد نے، بھائی ہوں، شوہر ہوں، خامد ہوں، بیٹا، اس تو علاوہ کسی کو پڑھے گی تے حرام ہے. جہاں ماسٹر کنجر پڑھا رہا عورت نو اوندا کی لگتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہے ان کی سب سے بڑی راویہ جو ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. ایسا ہی ہے؟ اتفاق کرتے ہیں آپ؟ ان کی جو احادیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کی راویہ ہیں، وہ صحابہ تک کیسے پہنچی ہیں؟ آپ جانتے ہیں اس چیز کو؟ آپ نے تو ماشاءاللہ دین کو سیکھا ہے. وہ صحابہ کہاں تک کیسے پہنچی ہیں؟ وہ جو احادیث تھیں صحابہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کیسے پہنچی ہیں؟ آپ جانتے ہیں اس بات کو؟ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہماری ماں ہے نا، ام المؤمنین ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ تو والدہ ہے، لیکن یہ وہ پاک دور تھا، نبی پاک علیہ السلام کا دور تھا. ٹھیک ہے. وہ کیسا پاک دور تھا. اب یہ دور دیکھیں کتنا پلید دور جا رہا ہے. تو اس دور میں بہتر کام کیے جا سکتے ہیں نا، اس میں بہتر کر کام میں بہتر یہ ہے بھائی جان، آپ اپنی بیٹی ہے تو اس کو گھر میں بٹھا لیں، اس کو کلمے نمازیں پڑھا دیں، آپ خود پڑھا دیں، اس کو اسکول کالج سے بچا لیں، اس کی عزت بچا لیں، اللہ پاک آپ پر راضی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا اب مجھے یہ بتائیں، جو اسکول کالجز سے آپ کو اختلافات ہیں کہ وہاں پہ یہ کام برائی ہوتی ہے، موسٹلی کیسز آتے ہیں کہ کسی مدرسے میں کسی عالم دین نے، قاری صاحب نے کسی بچے کے سارے ریپسٹ کیس بھی آ جاتے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ بچوں کو مدرسے میں بھیجنا بند کر دیں یا مدرسوں کو بند کر دیا جائے. جو انگریز ہے نا، انگریز جی انگریز لانتی یہ چاہتا ہے کہ مولوی اور پیر بدنام کر دو ان کو. ٹھیک ہے. جب یہ بدنام ہوں گے تو قوم ان کے پاس نہیں جائے گی، دین ان کو سمجھ نہیں آئے گا، تو پھر ویسے ہی وہ جاہل کٹی بنے گی اور پھر وہ گمراہ ہوگی، کفر کرے گی، شرک کرے گی، وہ جہنم میں جائے گی. میں بات شروع سے یہ بتا چکا ہوں. اب بات یہ، جو مولوی یہ کام کر رہے ہیں مدرسوں میں، جن مدرسوں میں یہ کام ہو رہے ہیں، وہ لعنتی انسان ہیں. کرنے والے بھی لعنتی ہیں، کروانے والے بھی لعنتی ہیں. ہمارے مدرسے دیکھو چشتیوں کے الحمدللہ. لیکن پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ بچوں کو مدرسوں میں بھیجا جائے، پڑھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے بھیجا جائے. جن مدرسوں سب یہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں. مدرسوں میں سب مدرسوں میں ایسا کام نہیں ہے. الحمدللہ ساڈے چشتیاں دے جڑے مدرسے ہیں نا، ہمارے جو مدرسے ہیں ان میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو دیکھنا، آپ کو پیرا نظر آئے گا، رات کو بھی آئے گا. لیکن ان کے جو مدرسے ہیں، یہ مولوی تو سوروں سے بدتر ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں. آپ پوچھیں. اور
نہیں اگر پیرا ہو, سسٹم ہو, پردہ ہو تو پھر تو تعلیم کے حق میں ہے نا. بغیرتی ہیں, بغیرت ہیں. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب آپ کو پولیس پکڑ کے لے گئی تو پھر آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا؟ آپ کا سافٹ ویئر جو اپڈیٹ ہوا میں نے نہیں اپڈیٹ کر دیا کلام میں. FIR کلام میں جی اس سے بھی زیادہ. تو اب آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی میرا سافٹ ویئر اپڈیٹ کی کرنا ہے, کر لون کرنا نہیں تے سافٹ ویئر اپڈیٹ کرن گے کی, پھر میں ویکھ لواں گا بغیرت کون ہے, دلہ کون ہے. لیکن الحمدللہ اللہ پاک نے عزت دیتی ہے, اس سے زیادہ دیتی ہے, اور مینوں محفوظ رکھیا ہے ہر تھاں تے. اللہ پاک دی مدد میرے نال سی الحمدللہ. اچھا شادی بیاہ پہ بقایا اس راستے پر میری جان بھی چلی جائے تو میں ہنس کے دینے کے لیے تیار ہوں. اچھا شادی بیاہ پہ گانے باجے موسٹلی لوگوں کے گھروں میں ہوتے ہیں, رسم و رواج ہوتے ہیں. تو حسن اقبال چشتی صاحب کی جب شادی ہوگی کیسے کیا طریقہ کار ہوگا وہ آپ تھوڑا سا بتائیں. گانے باجے میری شادی پہ کوئی شیطانی کام نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, کوئی پٹاخہ کوئی شرلی کچھ بھی نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, نہ کوئی ناچ گانا ہوگا, نہ مہندی ہوگی, کچھ بھی نہیں ہوگا. جیسے صحابہ کرام اپنی شادیاں کرتے تھے, نبی پاک کے دور میں ہوا کرتی تھی, میں ویسے اپنی شادی کروں گا, اور سنت کے مطابق انشاءاللہ میں سنت کو زندہ کروں گا. میری برات کے ساتھ سیرا میرا وہ دستار ہوگی, اور دوست جو میرے ہوں گے وہ نعتیں پڑھتے پڑھتے میرا درود کے سہرے گاتے جائیں گے. اور وہ بیوی جو ہوگی وہ ان پڑھ ہوگی یا پڑھی لکھی ہوگی؟ بیوی دین کی تعلیم حاصل, اس کو پردے اور شرم حیا والی ہوگی. اسکول پڑھی تو میں نہیں لے سکتا. اچھا اس کا اعتبار چاہے وہ پردہ بھی کرتی وہ ہوگی, پاک دامن ہے یا نہیں ہے, اسکول والی کا کچھ اعتبار نہیں ہے. تو اپنی شادی کے لیے کوئی کلام لکھا آپ نے؟ لکھا ہے, تو سنائیں اپنی شادی وہ کا. شادی پہ سناؤں گا. پہلے تو تھوڑا سا سنا دے, بھائی کی ریکویسٹ پہ بھائی آیا آپ کے پاس, تھوڑا سا کلام سنائیں آپ. شادی پہ کیا ہوگا؟ میں شادی میں کلام میں دعوت دی ہے, کس نے آنا کس نے نہیں آنا. ہاں وہ ذرا سنائیں آپ, سنائیں. ہر غیرت مند انسان آوے ہے شادی حسن اقبال دی, کوئی دلہ نہ مہمان آوے ہے شادی حسن اقبال دی. عزت اپنی رول کے بندا جیڑا شہن سکندر, دینوں کالج گھلن والا میرے گل دے اندر, میرے گل دے اندر بالکل نہ مالا پان آوے ہے شادی حسن اقبال دی, کوئی دلہ نہ مہمان آوے ہے شادی حسن اقبال دی. یہ کلام آپ یہ میں نے آپ کو 1-2 لائن سنائی ہے. بہت شکریہ. لیکن وہ اس میں جو لفظ آپ نے بڑا سخت قسم کا آپ نے بولا ہے, تو اس کو آپ کو وہ اصل زیادہ تو شادی پہ قریبی رشتہ دار آتے ہیں نا, تو میں اپنی برادری کو کہہ رہا ہوں. اچھا آپ وہ اپنی برادری کو آپ ایسے کہہ رہے ہیں, آپ اپنی برادری کو بھی بندہ ایسے مخاطب کرتا. اچھا یہ بتائیں تبلیغ کا جو طریقہ کار ہے, یہ جو بھی ایک آپ نے کلام ریلیز کیا ہے اس میں گانے بجانے والیاں جو ہیں ان کو بڑا سخت لفظوں سے مخاطب کیا ہے, تو دین اسلام تو بڑا خوبصورت ہے, اس طرح سے مخاطب کرنے سے لوگ آپ کے قریب نہیں آئیں گے. دیکھیں اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا, وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی اور فحاشی پھیل جائے, عام ہو جائے, اللہ پاک نے ان کے لیے دردناک عظیم وڈا عذاب رکھا جہنم واسطے, اور جہنم دے وچ ایک علیحدہ انہاں واسطے بستی بنائی ہے. ٹھیک ہے, ان لوگوں واسطے جڑے, تو دیکھیں یہ جن لوگوں کو میں گالی دیتا ہوں, سخت الفاظ استعمال کرتا ہوں جن لوگوں کے لیے, وہ ان لوگوں میں شامل ہیں. وہ چاہتے ہیں بے حیائی پھیل جائے, بے حیائی عام ہو جائے. تو میں ان کو کہہ رہا ہوں, جن کو اللہ پاک جہنمی کہہ رہا ہے, اللہ پاک ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر کے رکھا, میں ان کو گالی دے رہا ہوں تو میں سخت ہوں. ٹھیک ہے, ان کو آپ کہہ رہے ہیں آپ. اچھا آپ کی خواہش, کوئی پردے دار عورت کو میں نے کبھی گالی نہیں دی, غیرت مند انسان کو میں نے کبھی گالی نہیں دی. غیرت مند لوگوں کو تو پھر دینی چاہیے, وہ تو آپ بھی دے سکتے. پردے دار عورت ہو تو وہ اس نے دنیا کی تعلیم حاصل کی ہوئی تو اسے بھی گالی دیں گے آپ؟ پردے دار کرے گی نہیں, جس نے اپنی عزت شرم حیا بچانا اس کو کالج میں جائے. اچھا آپ کی خواہش ہے, 3 اینکر ہیں اس وقت سوشل میڈیا کے بہت بڑے اینکر جو ہیں, ارشاد بھٹی صاحب, ریحان طارق صاحب, یاسر شامی صاحب, کس کو آپ کی خواہش ہے کہ انٹرویو دینا چاہیں گے آپ؟ مجھے کسی کو خواہش نہیں ہے کہ وہ میرا انٹرویو آ کر لیں. ان کو خواہش ہے, وہ آ رہے ہیں بار بار مجھے کہہ رہے ہیں انٹرویو دے, انٹرویو. یاسر شامی کہہ رہا ہے, وہ دوسرے بھی کہہ رہے ہیں. ریحان طارق, مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے. ریحان طارق بار بار, ریحان طارق نے بھی رابطہ کیا, وہ کہہ رہا ہے مجھے انٹرویو دو, یہ وہ کرو. لیکن میری دلچسپی اس کام میں نہیں ہے. یہ چاہتے ہیں کہ ہم مشہور ہو جائیں اور ہمیں ویوز ملیں, ہم شہرت حاصل کریں. ہمارا مقصد شہرت حاصل کرنا نہیں, ہمارا مقصد ہے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانا. بتائیں آپ کو سب سے زیادہ عالم دین کون سے پسند ہیں؟ عمران عاصی صاحب, مفتی حنیف قریشی صاحب, علامہ الیاس طاہر قادری صاحب. میں ان تینوں میں سے کسی کو بھی پسند نہیں کرتا, یہ تینوں شیطان ہیں. ٹھیک ہے, اور جو سب سے بڑا شیطان ہے وہ الیاس قادری ہے, جو چندہ اکٹھا کر کے, دیکھیں نا, کبھی اس نے یہ حدیث بیان نہیں کی ممبر پر
یہ جو لا یدخل الجنت دیوس، بغیرت دیوس جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا، کبھی انہوں نے بیان کی ہے؟ اپنے چندے کی تو انہوں نے بہت تلفظ کے ساتھ لگایا تھا، چندہ صدقہ 70 قسم کی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ بندے کی عمر یعنی ایج کو بڑھاتا ہے، وہ تو لگائی ہوتی ہے انہوں نے تاکہ مال آ رہا ہے۔ کبھی یہ حدیث بیان کی ہے؟ یہ خبیث مولوی ہیں، یہ جہنم میں گھڑیس پھینکے جائیں یہ جی ہاں۔ نہیں تو یہ حدیث انہوں نے بیان کی ہے کہ عمر بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، تو یہ حدیث کیوں نہیں بیان کی لا یدخل الجنت دیوس؟ اچھا یہ حدیث کیوں نہیں کی بیان انہوں نے کہ حیا اور ایمان دونوں اکٹھے رہتے ہیں؟ یہ قرآن کی آیت انہوں نے کیوں نہیں پڑھی؟ ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، یہود و نصاروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اگر وہ یہ حدیث پڑھ لیتے ہیں تو پھر آپ یہ خود شیطان کے ہاتھ کے کھلونے ہیں یہ مولوی۔ یہ عمران مراسی جو ہے، یہ تو اس کی تو بات ہی چھوڑے، اس کو تو کاک پتہ نہیں، اس کو استنجے کا پتہ نہیں ہے۔ آپ مخاطب تو اچھے طریقے سے کریں نا ان کو۔ عمران آسی دیکھیں نا، جس نے دین کے نام پہ لوٹا ہے اس کو مخاطب بھی ایسے کرنا چاہیے تاکہ لوگ اس سے نفرت کریں جو اس سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن بے پناہ لوگ وہ لوگ اس کے ہاتھ چوم رہے ہیں، اس کو کپڑا پاک ہو جائے، اس کو پاک کرنے کا پتہ نہیں ہے شریعت میں کپڑا پاک کیسے کرنا ہے۔ تو جو ان کے ہاتھ چوم رہے ہیں وہ بے وقوف ہیں، لاکھ روپیہ وہ لے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ جو بہت سے پیر و مرشد ہیں پاکستان میں، پیری مریدی ہے، عمران چومتے ہیں لوگ۔ عمران مراسی کو میرا چیلنج ہے، میرے ساتھ فون پہ بات کرے، میں ایک سوال کروں گا، نماز کے بارے میں کروں گا، اگر اس کا جواب دے دے میں ناک کٹوا دوں گا۔ کیا سوال ہے آپ کا؟ ہو سکتا ہے آپ کا پیغام چلا جائے۔ کیا تو سوال؟ پھر وہ پوچھ لے گا سارے علماء سے، وہ جب میرے ساتھ رابطہ کرے گا، بات کرے گا فون پہ، میں ایک سوال کروں گا۔ وہ جو لاکھ روپے لے رہا ہے تو وہ ایک سوال کروں گا، ان کو جواب دے گا تو پھر پتہ چلے گا، نماز کے بارے ہوگا۔ اچھا آپ جو ہے اور کوئی، یہ تو بنیادی چیز ہے نماز۔ ٹھیک ہے، آپ بیعت ہوئے ہیں اس وقت کسی پیر و مرشد کے؟ کہاں کے ہیں وہ پیر و مرشد؟ آپ کے پیر و مرشد کہاں کے ہیں؟ میرے پیر و مرشد ہاں جی، الحمدللہ امام آباد شریف لاہور، خواجہ محمد شفیع چشتی لاجپال۔ اچھا ان کے بچے، ان کی بہو یا ان کے آگے بچے، دوتے پوتے نواسے، انہوں نے دنیا کی تعلیم اگر حاصل کی ہوئی ہے تو آپ کا ان کے ساتھ بھی پھر اختلاف نہیں، ہے؟ وہ ان کے بچوں نے کی دنیا کی تعلیم حاصل۔ کوئی تعلیم ہی نہیں حاصل کی کسی نے بھی؟ اچھا جس سرکل میں آپ رہتے ہیں وہاں پہ دنیاوی تعلیم حاصل ہی نہیں کرتے ہیں، جاتے ہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کو دنیاوی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے نہیں کی، میری دنیا نہیں چل رہی۔ اچھا ایک تو دین اور دنیا سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے کہ آپ کس طرح سے یہ دیکھتے بتائیں، ہیں اسے۔ اسکول کالج سے پہلے کون سی دنیاوی تعلیم تھی؟ اچھا آپ مجھے یہ مسلمان مدرسوں میں پڑھتے آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ بزنس مین بن جاتے ہیں، آپ کا کوئی کہ کیا کام کیا ہے آپ کا؟ بھینسوں وغیرہ کا دودھ وغیرہ کا کوئی کام شام ہے آپ کا؟ وہ بھائی کرتے ہیں نا، بھائی کرتے ہیں، کوئی بھی چلیں آپ بزنس مین بن پھر گئے۔ بات آپ نے وہی کر دی ہے جو وہ پہلے کر رہے تھے۔ نہیں بزنس، میری بات سن لیں، بزنس مین آپ بن جاتے ہیں تو آپ وہ جو حساب کتاب ہوتا ہے، آپ میتھ سمجھتے ہیں، ریاضی سمجھتے ہیں؟ آپ مدرسوں میں ریاضی تو نہیں نہ پڑھائی جاتی؟ پڑھائی جاتی ہے۔ کیا یعنی کہ دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے؟ اسے آپ دنیاوی سمجھتے ہیں کہ دینی سمجھتے ہیں؟ میری بات سنیں نا، اسکولوں میں فارسی پڑھائی جاتی ہے؟ اسکولوں میں نہیں، فارسی نہیں پڑھائی جاتی۔ فارسی میں اصل اسلام کی کتابیں ہیں۔ اچھا فارسی ہونی چاہیے، اور کچھ لوگوں نے علامہ اسپیشل اقبال کے سارے شعر فارسی میں ہیں۔ بہت سارے شعر جو ہوتے ہیں نظمیں کیے ہوتے ہیں، اس میں ایڈ شامل ہوتا ہے، نصاب کا حصہ ہوتا ہے اردو میں، فارسی کے الفاظ، فارسی کی نظمیں، اس میں کافی چلیں ٹھیک ہے، میرا ایک شعر ہے فارسی میں، ٹھیک ہے، وہی علامہ اقبال والا، ٹھیک ہے، اس کا مطلب پوچھ دینا کیا ہے۔ آپ پڑھیں۔ جمہور کے ابلیس ہیں یہ سارے ارباب سیاست، بس اتنی۔ وہ شیطان کہہ رہا ہے، علامہ اقبال شیطان دی بولی دسدا پہ شیطان رب نو کہندا پہ یا اللہ اے جڑا آسمان بنایا نا دنیا والا، جی جی، ایندے تھلے مینوں کسی نے گمراہ کرن دی ضرورت نہیں ہے، اے جڑے جمہوری شیطان بیٹھے ہیں کافی نے، ایک کافی نے، ہاں ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو وہ گیا، سارے ارباب سیاست یہ سارے شیطان نے۔ ہاں ٹھیک ہو گیا۔ اچھا آپ کا پسندیدہ نعت خواں کون ہے؟ اعظم قادری ہے، قاری شاہد محمود ہے، شہباز، قمر شہباز ہے، اس طرح کر کے نام ہے، ایک بڑے مشہور ہیں۔ آپ کا پسندیدہ کون ہے جس کے آپ کلام زیادہ سنتے ہیں؟ یہ جو آپ نعت خان بتا رہے ہیں نا، جی جی، ان کو میں نعت خان نہیں بولتا، ان کو میں نعت خون بولتا ہوں۔ یہ نعت کا خون کر دیتے ہیں، خون، سمجھ گئے ہو؟ کوئی ایسا ہے جس پہ آپ کو اتفاق ہو، لوگ اتنا سے محبت کرتے ہیں؟ آپ مجھے یہ سنیں، میری بات سنیں، یہ جن کو قوم نعت خان بنا کر ان کو سن رہی ہے نا، یہ
اگر میرے پاس آ جائے نا تو یہ تو روڑی صاف کرنے کے قابل بھی نہیں ہے, تو یہ لاکھ لاکھ روپے لے رہے ہیں, ان کو دین ایمان کا ہی نہیں پتہ ہے, ان کو نماز کلمے کا ہی نہیں پتہ. کوئی ایسی شخصیات ہیں جن کو یہ وہ چکلے دے خس رہے تھے ہوں اتنے نعت خان بنے پے اسٹیجاں تے ڈانس کر رہے نچ رہے ہیں اسٹیجاں تے جا کے, شراباں پی پی کے نعتاں پڑھتے ہیں آوازاں بنائیں. کوئی ایسی شخصیت ہے جس کے ساتھ آپ کا اتفاق ہے, جس کو آپ پسند کرتے ہیں؟ وہ کوئی بھی شخصیت ہو جو اسلام پر چلے اور اعلیٰ حضرت کی فکر پر صحیح چلے, میں اس کا دل سے ادب احترام کرتا ہوں. کلام پڑھتے ہیں یہ موسٹلی وہ دیکھ لیں گانوں کی مشابت ہوتے ہیں, گانوں کی مشابت ہوتے ہیں. جیسے کہ سدھو موسے والے کا سانگ ہے, اب آپ کو لوگ سدھو مدرسے والا کہتے ہیں, آپ بھی تو کلام کو کاپی کرتے ہیں, اس طرز کو کاپی کرتے ہیں, تو کیا یہ درست ہے؟ ویسے میں جو پڑھتا ہوں نا, جو لکھتا ہوں, میرا کلام اس کو نظم کہتے ہیں. نظم کا مطلب ہوتا ہے زمانے کا نظام بیان کیا ہو گیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو میں نے نظم پڑھی ہے, اس میں کون سا گناہ ہے؟ میں نے اگر گانے کی طرز لے مثال کے طور پہ, پہلی بات تو یہ ہے طرز کسی کی باپ کی نہیں ہے, طرز اللہ کی عطا ہے. ٹھیک ہے, اگر اسی طرز پہ پہلے نعت آ جاتی تو سارے لوگوں نے کہنا تھا یہ نعت کی طرز ہے. اس پہ پہلے گانا آیا تو لوگ کہہ رہے ہیں یہ گانے کی طرز ہے. ٹھیک ہے, اب وہ سدھو جو ہے وہ تو حرام زادہ, وہ تو ہے ہی کافر, اس نے تو گستاخیاں کی ہیں, اس نے کفر کیا ہے. میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ میں اس کو پسند کرتا ہوں, میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں. ٹھیک ہے, میں اس کے عام گانے ادھر لگے ہوتے ہیں, میں نے تو اس لیے اس کی طرز لگائی ہے کہ لوگ بے وقوف بن کے اس کے پیچھے چل رہے ہیں, تو میں اس کی طرز میں جا کر اپنا پیغام دوں, لوگوں کو سمجھاؤں کہ تم کس طرف جا رہے ہو, کس راستے پہ چل رہے ہو, آؤ سیدھے راستے کی طرف آؤ اسلام کی طرف آؤ. ورنہ لوگوں کو زبان وہ سمجھ آتی, طرز وہ سمجھ آتی ہیں. ویسے آپ کسی سنگر کو پسند کرتے ہیں؟ باقی آپ نعت خانوں کی بات کرتے ہیں, تو میں نے تو صرف نظم لکھی ہے نا گانے کی طرز پہ, اس پہ تو اعتراض بنتا ہی نہیں ہے. میں نے کون سی نعت پڑھی ہے؟ ٹھیک ہے, اچھا. نعت وہ ہوتی جس میں نبی پاک کی تعریف کی جائے. ٹھیک ہے, تو یہ جتنے نعت خان ہیں ان کے, جتنے نعت خان جو مجھ پہ اعتراض کرتے ہیں ان سے پوچھیں, جتنے نعت خان ہیں ان کے ہر نعت گانے پہ ہے. تو پہلے ان پہ اعتراض جائے گا یا مجھ پہ آئے گا؟ پہلے ان پہ اعتراض جائے گا, یعنی کہ جو نعت کو گانے پہ بنا رہے ہیں, میں تو پھر نظم بنا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا پسندیدہ سنگر کون سا ہے جس کو آپ بھی سن لیتے ہیں, اس کی طرز میں پھر آپ کلام لکھتے ہیں؟ میں کسی سنگر کو پسند نہیں کرتا, نہ میں کسی کا گانا اسپیشل سن کے اس پہ کلام لکھتا ہوں. یہ ویسے لگے ہوتے ہیں, اللہ پاک نے میرا دماغ اتنا تیز بنایا کہ جو میں ایک بار چیز سن لیتا ہوں وہ طرز مجھے یاد ہو جاتی ہے, بار بار مجھے سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو نہ میں نے اسپیشل کسی کو سنا ہے, نہ میں کسی کو پسند کرتا ہوں. اچھا, یعنی کہ ایک آدھ مرتبہ آپ اسے سن لیتے ہیں, سدھو موسے والا ہو یا کوئی بھی. میری بات سنیں نا, آپ ادھر بیٹھے ہیں, بازار میں بیٹھے ہیں, آپ جا رہے ہیں, راستے میں اگر رکشے پر وہ گانا لگا ہوا ہو, آپ راضی تو نہیں نا سننے میں, آپ کے کانوں میں تو پڑ گیا. ٹھیک ہے, سن لیا نا آپ نے. ٹھیک ہے, ایسے کتنے یہاں پہ لگے ہوتے ہیں, یعنی کہ جتنے بھی کلام ہیں سارے آپ نے رکشے پہ ہی سنے, ایسے جاتے سمجھ ٹریکٹر پہ سنے, یعنی کہ ٹریکٹر پہ بس میں گانے لگے ہوتے ہیں. سنے آپ کہاں پہ جہاں بھی جائیں گے وہاں پر گانے ہوتے ہیں. اچھا, یہ پورا جہان ہی گندا ہو گیا, اس میں بے حیائی سے بھرا پڑا گلوکاروں, اسی لیے تو میں نے کہا گلوکاروں نے کنجری نچائی ہوئی ہے. اچھا, تو نہیں تو یار یہ جس طرح سے آپ یہ بات کرتے ہوتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے, یہ والا طریقہ کار مناسب نہیں ہے. محبت کے ساتھ ان کو. اچھا, میں سے بات کروں, میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, آپ نے ننھی منی بہنوں کو پردے میں بٹھانا ہے, ان کو اسکولوں میں نہیں بھیجنا. پھر پڑھیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, بغیرت اللہ جنت میں نہیں جائے گا, تم بغیرت مت بننا. اب ٹھیک ہے, آپ یہ دے دینا ان کو, یہ سمجھ آ جاتا. ٹھیک ہے میرے بھائی, اب مجھے یہ بتائیں, جب آپ کے کلام چلتے ہیں نا اس میں موسٹلی ہم آپ کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, جبکہ آپ تو ڈانس کے خلاف ہیں, مزارات پہ ڈانس کے خلاف ہیں, اسکول کالجز میں ڈانس کے خلاف ہیں, تو موسٹلی آپ بھی جھوم رہے ہوتے ہیں اس میں. کوئی میوزک یا پیچھے کو جو ٹون جو ساؤنڈ جو چل رہا ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ بھی جھوم رہے ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ میرے کلام میں میوزک وغیرہ ٹیون وغیرہ نہیں چلتی. ٹھیک ہے, وہ یہ ہوتا ہے حق کے حق, حق کے حق, یہ مطلب ہے کہ ابھی سچ کہہ رہے ہیں, سچ ہے سچ. ٹھیک ہے, اور پیچھے جو آوازیں لگتی ہیں, ہاں اس طرح آوازیں لگی ہوتی ہیں, وہ بریک آواز چلا لو, موٹی آواز چلا لو. ٹھیک ہے, دوسرا جھومن اور ڈانس فرق ہے. ٹھیک ہے, ہوں جہاں بندہ نچ رہا ہے تو کہو کہ جھوم رہا ہے,
ٹھیک ہے جھومن والا ہوندا انج 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 یہ جھومنا ڈانس نہیں ہے ٹھیک ہے یہ تو کوئی بھی مولوی تقریر تے جھوم جاندا نہ تے جھوم جاندے ٹھیک ہے صحیح ہے ناچنے پہ یعنی کہ آپ کو اعتراض ہے تو وہ جو کلام ہے بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد کو ناچ کے وہ کچھ الفاظ جو آپ بولتے ہیں وہ بولے جاتے ہیں قوالی بھی ہے تو اس پہ آپ اتفاق کرتے ہیں آپ ویسے نہیں وہ جھوٹ ہے بلے شاہ نے یہ جو کہتے ہیں کہ نچ کے یار بنائی بلے شاہ کنجری بنیا تے یہ سب لانتیاں نے جھوٹ گھڑیا ہوا ہے اچھا کدھر بھی کوئی بھی کونی بلے شاہ نچیا نہ کوئی اس طرح دی روایت ہے کوئی وخامن کیتے بلے شاہ نچیا ہوئے ٹھیک ہے یہ ان کی گھنگرو روایت پایا تے کنجری بنیا سب جو اللہ دا ولی بھلا اس طرح کر سکتا ہے تو آپ سوچو ٹھیک ہے درست کہہ رہے ہیں اللہ کا ولی تو یہ نہیں کر سکتے تو یہ جھوٹ ہے ٹھیک یہ ہے ہی جھوٹ ہے اچھا آپ ان کے مزار پہ گئے ویسے کبھی بابا بلے شاہ سرکار کے اتفاق سے ابھی تو نہیں میں گیا نہیں کہ آپ جب جائیں گے آپ ادھر دیکھنا ادھر انسٹرومنٹ سمجھتے ہیں آپ ویسے یعنی کہ جو آلات ہوتے ہیں میوزک والے وہ وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں ان کے مزار شریف پہ پڑے ہوئے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو کلام میں بولا گیا ہو وہ سچ ہو لیکن وہ کسی حکمت کے تحت ہو بھائی مزار پہ کیا نہیں ہو رہا مزار پہ ڈانس ہو رہے ہیں ڈانس آپ خود ہی بتا رہے تو آپ مزارات کے متعلق ڈانس جو مزار میں پڑا ہوا ہے وہ تو نہیں ڈانس کرتا ٹھیک ہاں یہ بات آپ نے صحیح کہی ہے اچھا تو اب ان کے مزارات کے متعلق بھی کوئی کلام آ رہا ہے آپ کا مزار ان پہ ایک شعر بناؤں گا یہ پورا کلام کیا کرنا ہے پورا کلام کچھ اہمیت رکھتا ہے وہ